بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز۔ پشاور سانیہ کے ذمہ داروں کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا، آرمی چیف۔ پاکستان 2024 تک گیس لائن کا ایک حصہ مکمل کرے ورنہ 18 ارب ڈالر جرمانہ ادا کرے، ایران نے خبردار کر دیا۔ یوکرین جنگ میں روس کی مدد پر امریکہ نے ایران پر مزید پابندیاں عائد کر دیں۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور امریکی سینٹ کام کمانڈر جنرل کوریلا کا ٹیلی فونک رابطہ۔ امریکہ نے یوکرین کو مایوس کر دیا، F-16 لڑاکا طیارے دینے سے انکار۔ پاکستان اور ترکیہ کی مشترکہ جنگی فوجی مشقیں۔ چابہار بندرگاہ سے ہندوستان کے علاوہ چین سے بھی تجارت کا سلسلہ شروع۔ امریکہ جنگ کو ہوا دے رہا ہے، یوکرین کے لیے ہتھیاروں کی فراہمی روکے، چین نے بڑا مطالبہ کر دیا۔ پاکستان اور دنیا بھر کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے الف نیوز کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا کہنا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جاری جنگ میں کامیابی کے لیے پرعزم ہے، کسی بھی دہشت گرد گروپ کو پنپنے نہیں دیں گے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی زیر صدارت 225ویں کور کمانڈر کانفرنس کا انعقاد ہوا، جس میں ملکی سیکیورٹی صورتحال پر غور کیا گیا۔ ISPR کے مطابق کانفرنس میں شرکاء کو درپیش خطرات، دہشت گردی کے بڑھتے واقعات، مقبوضہ جموں و کشمیر کی صورتحال اور دہشت گردوں کا گٹھ جوڑ توڑنے پر بریفنگ دی گئی۔ ISPR کے مطابق کور کمانڈر کانفرنس میں سانحہ پشاور کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ اس موقع پر آرمی چیف نے کہا کہ ایسی بزدلانہ کارروائیاں قوم کے عزم کو متزلزل نہیں کر سکتی۔ دہشت گردی کے خلاف جاری جنگ میں کامیابی کے لیے پرعزم ہے، دہشت گردوں کے خلاف آپریشن پر توجہ مرکوز رکھی جائے۔ ISPR کے مطابق کانفرنس کے شرکاء نے مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں اور بھارت کی جانب سے آبادیاتی تبدیلیوں کا بھی نوٹس لیا۔ شرکاء نے کہا کہ پاکستان اصولی طور پر بہادر کشمیریوں کی آزادی کی جدوجہد کی حمایت کرتا رہے گا۔ مسئلہ کشمیر کا حل اقوام متحدہ کی قراردادوں اور کشمیریوں کی امنگوں کے مطابق چاہتے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ ایران نے پاکستان سے کہا ہے کہ وہ ایران پاکستان گیس پائپ لائن منصوبے کا ایک حصہ 2024 تک اپنی سرزمین پر مکمل کرے ورنہ جرمانے کے لیے تیار ہے۔ وزارت توانائی کے سینئر عہدیدار کے مطابق تہران حکام نے 3 ہفتے قبل دورہ کرنے والے پاکستانی حکام کے وفد کو بھی اس بات سے آگاہ کیا تھا۔ ایران کا مطالبہ ہے کہ پاکستان مارچ 2024 تک گیس پائپ لائن منصوبے کا ایک حصہ اپنی سرزمین پر تعمیر کرے۔ اگر پاکستان گیس پائپ لائن منصوبے کی تعمیر نہ کر سکا تو 18 ارب ڈالر جرمانہ عائد کیا جائے گا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ امریکہ نے یوکرین کے خلاف جنگ میں روس کو خودکش ڈرون کی فراہمی پر ایران کے 7 اداروں کو تجارتی بلیک لسٹ میں شامل کر دیا۔ عالمی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق امریکہ نے ایران کے 7 اداروں کو اپنی تجارتی بلیک لسٹ میں شامل کر لیا، جن پر روس کو فراہم کیے گئے ڈرونز تیار کرنے کا الزام عائد کیا گیا ہے۔ ان میں ایران کے ہوائی جہازوں کے انجنوں کا ڈیزائن اور مینوفیکچرنگ والا ادارہ اسلامی انقلابی گارڈ کو ریسرچ اینڈ سیلف سیفٹی جہاد آرگنائزیشن وغیرہ شامل ہیں۔ امریکی کامرس ڈپارٹمنٹ کی جانب سے جاری بیان میں یہ الزام بھی عائد کیا گیا کہ ایران کی بغیر پائلٹ ہوائی گاڑیاں روس کو یوکرین میں استعمال کرنے کے لیے منتقل کی جا رہی ہیں۔ یاد رہے کہ یوکرین نے چند ماہ قبل کہا تھا کہ ان کے علاقوں میں گرنے والے ڈرونز ایرانی ساختہ ہیں، جس کی تصدیق امریکی انٹیلیجنس ادارے نے بھی کی۔ تاہم ایران نے پہلے تو انکار کیا، تاہم بعد میں ان ڈرونز کی روس کو فراہمی کو قبول کر لیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور امریکی سینٹ کام کمانڈر کا ٹیلی فونک رابطہ۔ سینٹ کام کے مطابق سینٹ کام کمانڈر جنرل کوریلا نے ٹیلی فونک گفتگو میں پاکستان کے آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے پشاور پولیس لائنز میں دہشت گرد حملے پر تعزیت کا اظہار کیا۔ سینٹ کام کے مطابق جنرل عاصم منیر اور جنرل کوریلا کے درمیان انسداد دہشت گردی اور سرحدی سلامتی پر بھی بات چیت کی گئی۔
خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکہ نے یوکرین کو مایوس کر دیا، F-16 جنگی طیارے دینے سے صاف انکار۔ امریکہ نے یوکرین کی جانب سے مسلسل تقاضوں کے باوجود اسے F-16 لڑاکا طیارے دینے سے انکار کر دیا، جبکہ روسی حملوں میں بھی تیزی آ گئی۔ برطانوی خبرساز ادارے کی رپورٹ کے مطابق وائٹ ہاؤس میں ایک صحافی کے یوکرین کو F-16 جنگی لڑاکا طیارے فراہم کرنے کے سوال پر امریکی صدر جو بائیڈن نے صاف انکار کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ یوکرین کو F-16 لڑاکا طیارے نہیں دے گا اور نہ ہی اس حوالے سے یوکرین سے کوئی بات چیت ہو رہی ہے۔ اس سے قبل جمعے کو یوکرین کے وزیر دفاع کے ایک مشیر نے کہا تھا کہ پچھلے ہفتے ٹینکوں کی فراہمی کے بعد یوکرین کی کوشش ہے کہ وہ مغربی ممالک سے 5th جنریشن جہاز حاصل کرے، جن میں F-16 بھی شامل ہیں، اور اب روس کے خلاف بڑی رکاوٹ یہی جہاز ہوں گے۔ جو بائیڈن کا یہ بیان یوکرینی صدر ولادیمیر زیلنسکی کے اس بیان کے تھوڑی دیر بعد سامنے آیا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ روس یوکرین کی مزاحمت کا بدلہ مشرقی حصے میں مسلسل حملوں سے لینا شروع کر دیا ہے۔ دوسری جانب روسی فوجیوں نے تازہ حملوں میں مزید علاقوں پر قبضے کا دعویٰ کر دیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں پاکستان اور ترکیہ کے خصوصی فوجی دستوں کی مشترکہ مشقیں شمال مغربی پاکستان میں شروع ہو گئی ہیں۔ اتا ترک 12 کے نام سے یہ مشقیں دارالحکومت اسلام آباد سے 105 کلومیٹر دور تربیلا میں پاکستان کے فوج کے خصوصی دستے SSG کے ہیڈ کوارٹر میں ہو رہی ہیں۔ 2 ہفتے تک جاری رہنے والی ان مشقوں میں نئی جنگی ٹیکنالوجی کے استعمال کے ذریعے انسداد دہشت گردی کی کارروائیوں، چھاپہ مار جنگ، دھماکہ خیز مواد کا پتہ لگانے اور اسے ناکام بنانے کے علاوہ یرغمالیوں کو چھڑوانے اور فری فال جیسی مشقیں انجام دی جائیں گی۔ 2017 میں سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دور میں بھی اسلام آباد اور واشنگٹن کے درمیان کشیدگی کے بعد سے پاکستان اور ترکیہ ایک دوسرے کے مزید قریب ہو گئے ہیں۔ حکومت پاکستان اس عرصے کے دوران روس، اسلامی جمہوریہ ایران اور ترکیہ سے بھی قریب ہونے کی کوشش کر رہی ہے۔ ایران کی چاہ بہار بندرگاہ سے منظم شپنگ لائن قائم ہونے کا دنیا بھر کے کاروباری مراکز اور تاجروں نے بھرپور استقبال کیا۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صوبہ سیستان بلوچستان کی بندرگاہ اور شپنگ محکمے کے سربراہ قاسم عسکری نسم نے بتایا ہے کہ ہندوستان کی مختلف بندرگاہوں اور چاہ بہار کے مابین منظم شپنگ لائن کے قیام کے علاوہ چین اور چاہ بہار کے مابین بھی تجارتی جہازوں کی آمد و رفت کا سلسلہ برقرار ہو گیا ہے، جس کے نتیجے میں اس بندرگاہ سے تجارت کے حجم میں 20% کا اضافہ ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ شپنگ لائن مکران کے ساحلی علاقوں میں توسیعاتی اقدامات اور بحری تجارت میں ترقی کے منصوبے کے تحت چلائی جا رہی ہے۔ انہوں نے بتایا ہے کہ ہندوستان اور چاہ بہار کے مابین کنٹینرز شپس کی آمد و رفت کا سلسلہ پورے زور و شور سے جاری ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکہ جنگ کو ہوا دے رہا ہے، یوکرین کے لیے ہتھیاروں کی فراہمی روکے۔ چین نے یوکرین بحران کے سیاسی حل کے عزم کا اعادہ کرتے ہوئے امریکہ پر الزام عائد کیا ہے کہ وہ روس یوکرین جنگ کو ہوا دے رہا ہے اور کہا ہے کہ امریکہ یوکرین کو ہتھیاروں کی فراہمی روکے۔ ترک خبرساز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق چین کی وزارت خارجہ کی ترجمان نے بیجنگ میں نیوز کانفرنس میں یوکرین میں روسی جنگ کی کوششوں کے لیے چین کی سرکاری ملکیت والی کمپنیوں کی جانب سے مدد فراہم کرنے کے الزامات کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ کو جلد کشیدگی میں کمی کرنے میں مدد کرتے ہوئے ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا کہ امریکہ یوکرین کو F-16 لڑاکا طیارے فراہم نہیں کرے گا، اور دوسری جانب بیلاروس اور روس کے درمیان مشترکہ فوجی مشقیں شروع ہو چکی ہیں۔ ان مشقوں کا مقصد یونین اسٹیٹ کی فوجی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے افواج کے علاقائی گروپ بندی کے استعمال میں فیصلہ سازی کی تربیت دی جائے گی۔ یہ مشقیں 1 ہفتہ تک جاری رہیں گی۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔